السلام علیکم پیارے طلباء، کل ہم نے اپنی نظم ہم وطن بھائیوں ہم وطن دوستوں اس کی مشق کی تھی، اس کا کالم ملایا تھا اور 2 سوالات کیے تھے۔ آج ہم اس کے صفحہ نمبر 76 پر قواعد سیکھیں یہ کام کریں گے۔ حروف علت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ حروف علت جو ہے نا، یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو جملے میں کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرتے ہیں، ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے حروف علت ایسے حروف ہیں جو جملے میں کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کر رہے ہوں، اس کو حروف علت کہتے ہیں۔ اب آپ نے یہ جملے پڑھنے ہیں، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ وہ اسکول نہیں گیا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ اب اس جملے میں کیونکہ کو سرخ الفاظ میں سرخ سیاہی سے لکھا گیا ہے، تو کیونکہ کا مطلب ہے کہ یہ حروف علت ہے، اور حروف علت وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو جملے میں کسی وجہ کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسکول نہیں گیا اور اس کی وجہ جو ہے نا، وہ جو لفظ بیان کر رہا ہے کہ وہ بیمار تھا، اس کی وجہ جو لفظ بیان کر رہا ہے کیونکہ یہ لفظ جو ہے نا وہ حروف علت ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ پڑھیں گے، جلدی کرو تاکہ یہ کام ختم ہو سکے یا ہو جائے۔ جلدی کرو تاکہ یہ کام ختم ہو جائے یا ختم ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو لفظ ہے تاکہ جو جملے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ ختم کام کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ تاکہ لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ حروف علت ہے، اس کو کہیں گے حروف علت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ ہے، احمد آج دفتر نہیں آیا لہٰذا حارث یہ کام آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وجہ بھی بتائی ہے کہ احمد آج دفتر نہیں آیا تو اس کا کام جو ہے نا وہ حارث کرے گا، اس کی وجہ بتائی ہے لہٰذا، تو یہ لہٰذا جو لفظ ہے یہ حرف علت ہے۔ اگلا جملہ ہے، چونکہ میں بیمار تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ اس لیے حروف علت ہے جو حاضر نہ ہونے کی وجہ بتا رہا ہے کہ وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے مزید پڑھتے ہیں۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں خط کشیدہ حروف کیونکہ، تاکہ، لہٰذا، اس لیے، یہ 4 حروف خط کشیدہ ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو جملے میں کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ حروف علت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلے صفحے پر آئیں گے، صفحہ نمبر 77 پر۔ ادھر بھی کچھ حروف دیے ہوئے ہیں، حروف علت دیے ہوئے ہیں، 5 حروف علت دیے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، سوال نمبر 6 ہے کہ دیے ہوئے حروف علت کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ حروف ہیں 5 حروف علت، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا حرف ہے لہٰذا، اس لیے، لہٰذا کا جملہ آپ بنا سکتے ہیں کہ آج میں اسکول نہیں آیا لہٰذا استاد نے میری غیر حاضری لگا دی، ٹھیک ہے۔ چونکہ میں بیمار تھا اس لیے سبق یاد نہ کر سکا، ٹھیک ہے، اس لیے کا جملہ ہو گیا۔ آگے ہے کیونکہ، وہ اسکول نہیں گیا کیونکہ وہ شادی پر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے چونکہ وہ بیمار ہے اس لیے اسکول نہیں آ سکا، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے تاکہ وقت پر پہنچے تاکہ گاڑی چھوٹ نہ جائے، وقت پر پہنچے تاکہ گاڑی چھوٹ نہ جائے۔ اگلا حرف ہے کہ ہم نے، جلدی کرو کہ یہ کام ختم ہو جائے، جلدی کرو یہ کام ختم ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے ان 5 الفاظ کے جملے آج اپنے رجسٹر پر یا اپنی کاپی پر لکھیں گے، ٹھیک ہے، جن میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہوں، حروف علت استعمال ہوئے ہوں۔ آگے سوال نمبر 7 ہے، دیے ہوئے محاورات کا مفہوم سمجھ کر ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔
محاورے جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ محاورہ جو ہے نا وہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا وہ معنی نہیں ہوتا بلکہ اسے محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، روزمرہ میں ہم بہت سے محاورے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ادھر 5 محاورے دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ساتھ جملے بھی بتا دیتی ہوں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ لیکچر سن کر ان الفاظ کے، ان محاورے کے جملے خود بنائیں. ٹھیک ہے، پہلا محاورہ ہے آسمان سے باتیں کرنا. آسمان سے باتیں کرنا، آسمان سے باتیں کرنا سے مراد ہے بہت اونچا ہونا. ٹھیک ہے، بہت اونچا ہونا. جو فیصل مسجد ہے اس کے مینار آسمان سے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا جملہ ہو گیا. اگلا ہے چہل پہل ہونا. چہل پہل ہونا، چہل پہل کا مطلب ہوتا ہے رونق ہونا. ٹھیک ہے، بازار میں عید کے دنوں میں خوب چہل پہل تھی. بازار میں عید کے دنوں میں خوب چہل پہل تھی. اگلا محاورہ ہے نام روشن کرنا، یعنی ترقی کرنا. ہمیں اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے محنت کرنی ہے. ہمیں اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے محنت کرنی ہے. یہ اس کا جملہ ہو گیا. اگلا محاورہ ہے سبز باغ دکھانا. سبز باغ دکھانا ہوتا ہے دھوکہ دینا کسی کو، اندھیرے میں رکھنا کسی کو، دھوکہ دینا. احمد نے امجد کو بیرون ملک جانے کے لیے سبز باغ دکھائے. احمد نے امجد کو بیرون ملک جانے کے لیے سبز باغ دکھائے. ٹھیک ہے، اگلا محاورہ ہے کام تمام کرنا، یعنی ختم کر دینا، مار دینا. بلی نے چوہے کا کام تمام کر دیا. بلی نے چوہے کا کام تمام کر دیا. آپ نے آج کے کام میں حروف علت کے جو الفاظ ہیں 5، اس کے جملے اپنے رجسٹر پر بنانے ہیں، اور یہ جو 5 محاورات ہیں اس کے جملے جو ہے نا اپنے رجسٹر پر بنانے ہیں. آگے ہے لکھنا سیکھیں. لکھنا سیکھنے میں آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ سوال نمبر 8 ہے دیے ہوئے اشعار کی تشریح لکھنی ہے. یہ جو اشعار دیے ہوئے ہیں، 2 اشعار دیے ہوئے ہیں آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 77 پر 2 اشعار دیے ہوئے ہیں، اس کی تشریح آپ نے کرنی ہے. شعر پڑھتے ہیں. آؤ مل کر حوادث کا رخ موڑ دیں. آؤ مل کر حوادث کا رخ موڑ دیں. ٹھہر جائے جو منزل اسے چھوڑ دیں. ٹھہر جائے جو منزل اسے چھوڑ دیں. رات کو چاند تاروں سے تاباں کریں. رات کو چاند تاروں سے تاباں کریں. صبح کی روشنی میں سویرے بھرے. صبح کی روشنی میں سویرے بھرے. ان اشعار کی تشریح آپ کو میں کروا چکی ہوں. آپ نے دوبارہ سے وہ تشریح کھولنی ہے، اس کو سننا ہے. اگر آپ کے ذہن میں موجود ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے تشریح پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے، تو آپ نے وہ سن کے تو اس کو اپنے الفاظ میں اس تشریح کو رجسٹر میں لکھنا ہے. آج آپ کا زیادہ کام لکھنے والا ہے. آپ نے یہ سارا کام رجسٹر پر لکھنا ہے. پہلے اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور پھر جملے بھی بنانے ہیں اور دونوں اشعار کی تشریح بھی کرنی ہے. آگے سوال نمبر 9 ہے نظم ہم وطن بھائیوں ہم وطن دوستوں میں موجود جو قافیے ہیں ان کو لکھنا ہے. ہم وطن بھائیوں ہم وطن دوستوں میں موجود جو قافیے ہیں ان کو لکھنا ہے. تو ہم ایک دفعہ نظم کو دیکھ لیتے ہیں اور اس میں سے قافیے میں آپ کو بتاتی ہوں. قافیے کہتے ہیں وہ الفاظ جو آپس میں ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے چلن وطن. چلن وطن یہ دونوں قافیے ہیں. دولت امانت. دولت امانت یہ بھی قافیے ہیں. امانت حفاظت. امانت حفاظت یہ بھی قافیہ ہے. آگے ہے بھائیوں دوستوں، یہ بھی ہم قافیہ الفاظ ہیں. آگے ہے رخ موڑ دیں چھوڑ دیں. موڑ دیں
چھوڑ دیں، یا موڑ اور چھوڑ، یہ دو الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ غفلتوں، محرومیوں۔ آگے ہے ہم کافی الفاظ ہیں، منزلیں، کھو رو، کھو رو، کھو رو، یہ دونوں الفاظ ہم کافی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان الفاظ کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ پھر دوبارہ سے ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اسلام میں اتفاق اور اتحاد کی اہمیت کے موضوع پر ایک مضمون لکھنا ہے۔ اسلام میں اتفاق اور اتحاد کی اہمیت کے موضوع پر ایک مضمون لکھنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ مضمون آپ اپنے الفاظ میں لکھیں کہ اسلام میں ہمیں اتفاق اور اتحاد کی کتنی ضرورت ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، اگر ہم نہیں کریں گے اتفاق اتحاد آپس میں تو اس کا کیا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مضمون بھی آپ نے خود لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔